1920 کی دہائی کے دوران پٹنہ شہر کے ایک مشہور درباری تنو بائی نے ایک رسم پرست دھرکشن تیواری کا دل جیت لیا، جو ان کے پرجوش مداح بن گئے۔ جب وہ مر گیا تو وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے مرتے دم تک ناچنے سے انکار کر دیا۔ ہماری لوک داستانیں طوائفوں کی چالاکیوں اور گھٹیا پن کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن پٹنہ شہر کے طوائفوں کی کہانیوں پر کام کرتے ہوئے میں نے محبت، وفاداری، شفقت اور لگن کی بہت سی کہانیاں دیکھی۔ ضیاء عظیم آبادی تھے جنہوں نے اپنے عاشق کے لیے خود کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صابرہ تھی جس نے اپنے عاشق کے کاروبار کو بچانے کے لیے اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ اس کے بعد بی چھٹن تھی جس نے اپنے نوجوان پریمی کی تعلیم حاصل کرنے اور ایک نامور وکیل بننے میں مدد کی، اور پھر اس کی شادی اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے کروا دی۔ یہ کہانی طوائف تنو بائی اور پجاری دھرکشن تیواری کی ہے۔ 1920 کے آس پاس کا وقت تھا۔ وہ مشہور چوک پٹنہ شہر کا دل تھا۔ یہاں کی سڑکوں کے دونوں اطراف پٹنہ شہر کے گرہٹہ سے شروع ہو کر چمدوریا محلہ تک طوائفوں کے کوٹھوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ گرہٹہ کے اسی علاقے سے تعلق رکھنے والی تنو بائی ایک طوائف نے مجرے کی رانی تھی۔ تنو بائی غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، امیروں اور رئیسوں کی محفلوں کی رخ تھی۔ وہ عقل مند، نرم مزاج اور رقص میں انتہائی ماہر تھی۔ اس نے گائکی کی کچی اور پکی دونوں شکلوں میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور اس کی شہرت نے اس کے کوٹھے پر موسیقی کے متعدد ماہروں کو لایا، جو کہ اپنے طور پر ایک شاندار عمارت تھی اور جو فانوس اور فارسی قالینوں سے مزین تھی۔ چوک کی کچوڑی گلی میں ایک چھوٹا سا وشنو مندر تھا جس کے پجاری دھرکشن تیواری کے علاقے میں بہت شہرت تھی۔ شہر کے امیر اور طاقتور لوگ اکثر اس کی میزبانی کرتے تھے۔ میلی پتلی اور اچھی ساخت، اس نے بھاگل پوری ٹسر کرتا اور سادہ سفید دھوتی پہن رکھی تھی اور اپنے کندھے پر چمکدار رنگ کا تولیہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت رسم پرست تھا، اس حد تک کہ وہ اچھوت کے رواج کی بھی پیروی کرتا تھا، لیکن وہ موسیقی کے پرجوش عاشق تھے۔ اس کی آواز خوبصورت تھی اور راگوں کو جانتا تھا۔ ایک بار دھرکشن تیواری کو دیوان محلہ میں ایک رئیس کی شادی کی صدارت کرنی پڑی۔ یہیں پر انہوں نے پہلی بار تنو بائی کی آواز کا جادو اور دلکش انداز دیکھا۔ وہ پوری طرح مسحور ہو گیا اور بڑے شوق سے اسے سنتا رہا، اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک پجاری ہے، ایک برہمن ہے، اور اس کے سامنے ایک طوائف ہے جو گا رہی ہے، لیکن جب بھی وہ رکتی تو وہ تعریف میں سر ہلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ تنو بائی نے اسے دیکھا، اس کی طرف متوجہ ہوئی اور باقی رات اسی طرح گاتی رہی، اور دھرکشن ہر دھن، ہر راگ پر سر ہلاتا رہا، لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس دن کے بعد دھرکشن تیواری کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ اسے ہر اس مجرے کا پتہ چل جاتا جہاں تنو بائی پرفارم کرنے جا رہی تھی، اور وہ بلا وجہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تنو یہ سب دیکھ کر تھوڑا سا کھل گئی۔ اپنے مداح کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ اسے خوش اسلوبی سے سلام کرتی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھنے کا انتظام کرتی، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف اسی کے لیے گا رہی ہو۔ لیکن سلام کرنے کے علاوہ دھرکشن نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ ہی تنو نے لائن سے باہر قدم رکھا۔ تقریباً 20-25 مجروں کے بعد تنو نے پجاری کو پان پیش کرنے کی ہمت کی۔ دھرکشن نے پان کو ماتھے پر رکھا، رومال میں لپیٹا اور جیب میں رکھا۔ تنو مسکرایا۔ اسے احساس ہوا کہ دھرکشن تیواری وہ پان نہیں کھا سکتے جو اس نے پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسے عزت کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ اسی طرح ماہوں سال گزر گئے۔ ایک بار کچوڑی گلی کے ایک مالدار زمیندار نے تنو کو 5 روزہ محفل کے لیے بلایا۔ اسے 1000 چاندی کے سکوں کا ایڈوانس دیا گیا تھا۔ جب تنو پہنچی تو اس نے دھرکشن تیواری کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ مایوس ہو کر جب اس نے آخرکار طبلہ بجانے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بی صاحبہ پچھلی پورنیما کی رات تیواری جی کا انتقال ہو گیا۔ تنو ہل نہ سکی، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ وہ چلتی ہوئی مالک مکان کے پاس گئی اور کہا، معاف کریے گا زمیندار صاحب، آج میں نہیں گا سکوں گی، اور اس نے چاندی کے سکوں کی تھیلی اسے واپس کر دی۔ اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک تنو بائی صدمے کی حالت میں تھی۔ اس کا ہمیشہ سے متحرک کوٹھا اب تھکا ہوا اور ویران نظر آتا تھا۔ تنو بائی کے تبلچی معتادین کے مطابق وہ اپنے پورے دن اپنی کوٹری کے اندر پوری طرح مایوسی میں گزارتی تھی۔ پیشگی ہینڈسم رقم کے دعوت نامے جمع ہو رہے تھے، لیکن وہ ان میں سے ہر ایک کو مسترد کر رہی تھی۔ عملے کے ارکان حیران اور پریشان تھے۔
بغیر کسی کمائی کے وہ جلد ہی انتہائی فاقہ کشی کا سامنا کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے اس سے رابطہ کیا تو تنو نے اپنے بچوں اور خاندان کی خاطر پرفارم کرنا دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کی محفل پھر سے روشن اور متحرک تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ وہی ویران نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں صرف دکھ بول رہی تھی، اس کے سننے والے اس کی آواز میں اس کے دل کا درد سن سکتے تھے۔ تنو بائی نے کچھ سالوں تک پرفارم کرنا جاری رکھا، لیکن آخر کار بند ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا وقت عبادت میں گزارا، یہاں تک کہ وہ 50 کی دہائی میں چل بسی۔ انہیں پٹنہ شہر میں کچی درگاہ میں دفن کیا گیا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی تمام دولت یتیم خانے اور مدرسے کو دے دی تھی۔ درخشن تیواری کی موت کے مہینوں بعد ان کی بیوی کو ایک سوکھا ہوا پان اچھی طرح سے جوڑ کر رومال میں محفوظ پایا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک ایسے شخص کے طور پر جانتی تھی جس نے کبھی پان نہیں کھایا تھا۔ یہ سوکھا ہوا پان اس کے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا۔